میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ 28 جولائی کو ایویشن انڈسٹری کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے ایئر بلو کے کریش سے پہلے 3 ایسے حادثات ہوئے جس میں کم از کم 100 لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ ایویشن انڈسٹری میں آج کی تاریخ کا پہلا حادثہ سن 1945 میں ہوا، جب ایک B-25 مشل بامبر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ میں کریش کیا اور 14 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن 1962 میں رشیا میں ایک جہاز پہاڑوں سے جا ٹکرایا جس میں 81 لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ کھوئے۔ اس کے علاوہ 1982 میں ٹیکساس میں ایک سیسنا جہاز کریش کیا جس میں 9 لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ آج کا حادثہ جس وقت ہوا صبح، اس وقت ان پہاڑوں پہ کافی زیادہ فاگ تھی، اور جو ابھی تک آفیشل سے ہماری بات ہوئی ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ ٹیکنیکل حادثہ، اس کو ٹیکنیکل ریزنز بتائے جا رہے ہیں آج کے کریش کے۔ ڈان نیوز کی پوری ٹیم ایئر بلو کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے سوگواران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ حکومت نے انویسٹیگیشنز کا اعلان کیا اور کچھ انیشل انویسٹیگیشنز ہوئی بھی ہیں۔ رپورٹر کی ٹیم نے بھی اپنی طرف سے کچھ انیشل انویسٹیگیشنز کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان انیشل تحقیقات کے بارے میں بتائیں، ہمارے رپورٹر اعزاز سید نے انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور خواجہ عبد المجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ٹاسک ہے ابھی آپ کے پاس، کیا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، اور کیا سوالات ہیں جن کا پیچھا کرتے ہوئے آپ وہ وجہ جان پائیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اور اس لیے قیمتی ہے کہ ہمیں اس وقت جو وہاں پر سچویشن ہے اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے جتنی بھی ہمیں ایویڈنسز مل سکتی ہیں وہ جمع کرنی۔ سو نمبر 1، وی ول ناٹ ہیو مچ ٹائم اویلیبل۔ جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ اٹ از اے اسٹینڈرڈ مینڈیٹ جو کہ ہمیں سول ایویشن کی طرف سے اور انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی طرف سے ملتا ہے، ٹو ڈٹرمن دی کاز آف دی ایکسیڈنٹ سو دیٹ وی کین پریونٹ future accidents. That is the aim and objective of entire investigation that goes on. بلیک باکس مل گیا ہے؟ ابھی یہ ہم جا کے پتہ کریں گے۔ ہم ابھی پہنچے ہیں، ہماری ٹیم کے جو کچھ لوگ تھے وہ آلریڈی یہاں پہنچ گئے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کو یہ جو ٹاسک بتا دیا گیا تھا، ہر انڈیویجول کو اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے SOP کے تحت، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت، وہ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی۔ بھائی صاحب، پائلٹ نے کوئی آخری وقت میں ریسکیو کال بھی کی تھی؟ It is too early to say. We have not been able to see those tape extracts. Neither we have been able to see those radio calls. If there is any, it cannot be hidden. It cannot remain hidden. We will find out. بھائی صاحب، کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو طیارہ تھا وہ بہت پرانا تھا، اور ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پائلٹ تھے وہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ I will not comment on this. I will only say that if they were flying, I'm sure they must have been according to the standards of Civil Aviation Authority. سر، آخری سوال سر، کچھ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے، سول ایویشن کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی غلطی کی ایک بڑی وجہ ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کنٹرولر کوالیفائڈ ہیں، اگر کنٹرولرز کا ایکسپیرینس ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے خواجہ عبد المجید جو کہ سربراہی کر رہے ہیں اس تحقیقاتی ٹیم کی جو آج ایئر بلو کے ساتھ پیش آنے والا افسوسناک حادثہ ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اعزاز سید، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت اسلام آباد کا موسم ابر آلود تھا، اور ہماری انیشل تحقیقات کے مطابق پائلٹ کا پہلا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ تقریباً 9:01 پر ہوا، اور اس وقت پائلٹ نے اجازت مانگی کہ اسے رن وے 120 کی طرف سے لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے، اور جب انہوں نے رن وے 120 پر لینڈ کرنے کی اجازت طلب کی تو ڈان نیوز کی انیشل تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایئر بلو کی پرواز AB202 کے پائلٹ کو مطلع کیا گیا کہ رن وے 120 کے لیے آپ کو خراب ویزیبلٹی کے باعث ویکٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت گہرے بادل زمین سے تقریباً 1500 فٹ کی بلندی پر تھے۔ ایئر بلو کے پائلٹ کو چکر کاٹتے ہوئے رن وے 12 پر لینڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پائلٹ نے جب تقریباً 1 ناٹیکل مائل کے فاصلے یعنی کہ تقریباً 1.5 کلومیٹر رن وے کے قریب تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو رن وے نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یس آئی کین سی دا رن وے، اور گراؤنڈ سے کانٹیکٹ میرا اسٹیبلش ہے۔ چونکہ رن وے 12 استعمال میں تھا لہٰذا پائلٹ کو سرکل کر کے لینڈ کرنا تھا، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جب پائلٹ کو کہا گیا کہ یہاں سے آپ
لیفٹ ٹرن کریں تو لیفٹ ٹرن کرنے کی بجائے سرکلنگ کے لیے پائلٹ رائٹ ٹرن کر گیا. اور اس کے بعد جب ہمیں کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو جو ذمہ دار افسران ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت تقریباً جو آخری کانٹیکٹس ان کے پاس آئے ہیں کہ جہاز 2600 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس کا رن وے سے فاصلہ تقریباً 4 نوٹیکل مائل یعنی کہ 6 کلومیٹر کے قریب تھا. جب گراؤنڈ کنٹرولرز نے یہ بات دیکھی کہ ان کا ویژول رابطہ شاید جہاز سے ممکن نہیں ہو رہا تو انہوں نے دوبارہ پائلٹ سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو زمین نظر آ رہی ہے, اور پائلٹ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں مجھے زمین نظر آ رہی ہے. یہ بات چیت جہاز کے کریش ہونے سے تقریباً 3 منٹ پہلے کی ہے اور یہ بات چیت جہاز اور گراؤنڈ کنٹرولر کے درمیان شاید آخری بات چیت تھی یا آخری رابطہ تھا. گو کہ بعد ازاں جب جہاز 7 نوٹیکل مائل یعنی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 10.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو گراؤنڈ کنٹرول نے یہ بھانپتے ہوئے کہ جہاز شاید مرگلا کی پہاڑیوں سے جا ٹکرائے یا اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو جہاز سے رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی. ہم نے جو اپنی تحقیقات کی اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جہاز اس وقت 2600 فٹ کی بلندی پہ تھا اور شاید جس وقت جہاز اس مرگلا اپروچ کر رہا تھا تو اس نے ایک کلائمب کرنے کی کوشش کی اور ایک تھروٹل دیا ہے پائلٹ نے, اور اس کی جو آخری ہائٹ ریکارڈ ہوئی ہے, جو ڈیٹا ہے, جو انیشل تحقیقات ہیں, اس میں 3000 فٹ بتائی جا رہی ہے جس وقت وہ پوائنٹ آف امپیکٹ تھا. یہی وہ وقت ہے یعنی کہ تقریباً 9:43 جب پائلٹ کو شاید پہاڑ کی چوٹیاں سامنے نظر آئیں اور اس نے جہاز کی بلندی بڑھانے کی کوشش کی, مگر بدقسمتی سے جہاز پہاڑوں سے جا ٹکرایا. اس میں کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ جب پائلٹ کو بتایا گیا تھا کہ ویژول ویکٹرنگ مہیا نہیں کی جا سکتی تو یہ پائلٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ رن وے پر لینڈ کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنے متبادل ایئرپورٹ کا رخ کرے گا. جب کنٹرولر نے اس بات کو بھانپ لیا کہ جہاز نے بیس ٹرن انیشیٹ نہیں کیا تو انہوں نے جہاز کو ایسا کرنے کے لیے ایڈوائز کیوں نہیں کیا, اور جب ایئر ٹریفک کنٹرول اور گراؤنڈ کنٹرولرز کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کی ہدایت کے برعکس جہاز نے لیفٹ ٹرن نہیں کیا بلکہ رائٹ ٹرن کیا ہے اور وہ ایک ایسی ریڈ زون کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ پریزیڈنسی بھی موجود ہے, پرائم منسٹر سیکریٹری اور بہت سی حساس بلڈنگز ہیں, تو کون سے ایسے سٹیپس لیے گئے؟ ان سوالات کا جواب شاید جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوگی اس وقت سامنے آئے گا, اور اس میں بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بلیک باکس کا بھی ہوگا کہ کیا وہ کمیونیکیشنز تھیں. تاہم ڈان نیوز کی انیشل تحقیقات کے مطابق 9:01 پہ پہلا رابطہ ہوا تھا ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ. رن وے 12 کی طرف لینڈ کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا, ایئر ٹریفک کنٹرول نے لیفٹ ٹرن کا کہا اور جہاز نے شاید رائٹ ٹرن کیا, جس کے بعد وہ مرگلا کی پہاڑیوں میں گیا. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ ایکسپرٹ پائلٹ سے بات کریں گے کہ یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں اور آج کا جو ایئر کریش ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. گو کہ انویسٹیگیشنز ابھی جاری ہیں, جو انیشل معلومات سامنے آئی ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد.